بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب بلول دانا کا یہودی اور سوداگر والا قصہ سنایا گیا تو ہارون مسکرایا اور کہنے لگا کہ اس مسخرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور درباری نے خلیفہ سے اجازت چاہی کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں بلول دانا کی دنائی کا ایک اور قصہ آپ کو سناؤں؟ اجازت ہے، ہارون نے جواب دیا۔ جب بلول دانا کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بلول سے پوچھا، حضرت شیخ بلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بلول دانا نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا کہ بھائی تم لوا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بلول دانا کی بات پر عمل کیا، اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے پاس آیا۔ یہ اپنی دیوانگی حرکتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تاجر نے انہیں بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹخ ٹخ کرتے آئے۔ اس نے ان کی حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بلول، ذرا یہ تو بتا اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بلول دانا فوراً بولے، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بلول دانا کے پاس آیا اور بولا، اوہ بلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے۔ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بلول دانا بولے، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گہر افشانی فرمائی تھی؟ تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ ہارون محظوظ ہوا، یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالی جا، ایسا ویسا حاضر جواب! انہوں نے تو آپ کے وزیر مملکت کی ایسی بولتی بند کی تھی کہ موصوف بغلے جھانکنے لگے تھے، جبکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے، بیان کیا جائے؟ ہارون نے اجازت دی۔ عالی جا، ہوا یوں کہ ایک روز بلول دانا یہاں آئے تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بلول دانا سے کہا، بلول، مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بلول دانا نے ایک لمحے توقف نہیں کیا اور بڑے رعب سے بولے، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری رعیت ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اتنی بے ساختی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ ہارون ہنسنے لگا تو اس کے خوشگوار مزاج سے شہ پا کر مشیر کے کسی حاسد نے موقع غنیمت جان کر کہا، عالی جا، مشیر صاحب نے وزیر مملکت کا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ذرا ان سے بھی تو پوچھئے کہ پچھلے ہفتے حضرت بلول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہارون نے اس کی جانب دیکھا، بولو کیا ہوا تھا؟ وہ خفیف سا ہو گیا اور اس شخص پر قہر آلود نگاہ ڈال کر بولا، ذل الہی، حاسدوں کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ تم نے وزیر مملکت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا نشانہ تمہاری اپنی ذات بھی بن گئی ہے۔ فوراً اپنا قصہ بیان کرو۔ ہارون نے سرزنش کی، سرتابی کی مجال کس میں تھی؟ وہ شرمندہ سا ہو کر اپنا قصہ آپ ہی کہنے لگا، عالی جا، اس روز میں نے کھانے کے ساتھ پنیر بھی کھایا تھا، شاید اس کا کوئی ریزہ میری داڑھی میں بھی اٹکا رہ گیا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ شمائی قسمت کے بلول دانا اس طرف آ نکلے اور مجھ سے پوچھنے لگے، مشیر صاحب، آج آپ نے ناشتہ میں کیا تناول فرمایا ہے؟ میں نے ہنسی ہنسی میں کہہ دیا، میں نے کبوتر کھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، تب ہی اس کی بیٹھ آپ کی ریش مبارک میں اٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، واللہ کیسا مسخرہ ہے یہ بلول، کل اسے دربار میں طلب کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں
پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔